اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ ایام فاطمیہ ہیں، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام۔ اس ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی تو اس کے کچھ نام رکھے گئے جو معروف ہیں، وہ 9 نام ہیں۔ فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، زکیہ ہے، رضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، طاہرہ اور زہرا۔ یہ 11 نام جو ہیں یہ بنت رسول اللہ کے معروف ہیں۔ کہیں پر طاہرہ لکھا گیا ہے تو کہیں پر بطول لکھا گیا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ ان کی سبب بیان کیے گئے ہیں۔ ہر یہ 9 جو نام ہیں، باقی نام ہیں بی بی کے، لیکن ان کے نام رکھنے کے سبب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی زہرا کے متعلق کہ معصوم سے پوچھا گیا لما سمیت الزہرا زہرا، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اس کی علت سبب بیان فرمائی، جو صاحب کتاب نے، صاحب علل شرائع والے نے ذکر کی ہے، وہ ہم نے ذکر کیا کہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو ان میں سے جب اس نور کو خلق کیا تو اللہ نے فرمایا جیسے یہ نور خلق ہوا تو اس کی روشنی، کیونکہ زہرا کا معنی ہے روشن، نور اتنا روشن ہوا تو ملائکہ جو تھے وہ نور کی مخلوق بنی ہی نور ہی سے تھی، لیکن وہ اس نور کو متحمل نہ ہو سکے، برداشت نہ ہو سکے، دیکھ نہ سکے اس نور کی طرف، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہتے ہیں بار الہ یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا نور ہے جسے میں نے اپنے عظمت سے خلق کیا ہے، الی آخر ہی۔ تو مالک نے اس کی پوری وضاحت فرمائی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج مولا کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے جس کا نام ہے ابان بن تغلب۔ اس نے مولا سے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یا ابن رسول اللہ لما سمیت الزہرا زہرا، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو معصوم نے جو بیان فرمایا ہے، مولا نے فرمایا کہ زہرا اس لیے زہرا مشہور ہوئی کہ امیر المومنین کے گھر سے، بلکہ زہرا کے چہرے سے دن میں 3 دفعہ نور جو تھا وہ نمودار ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا۔ پہلا وقت جو تھا وہ صبح کی نماز کے وقت، ابھی لوگ اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے تھے مدینے والے، تو بی بی جب محراب میں بیٹھتی، مصلی عبادت پر آتی، تو بی بی کے چہرے سے ایک نور نمودار ہوتا۔ اس نور جو رنگ تھا، اس نور کا جو لون تھا، کلر تھا، وہ سفید ہوتا۔ وہاں سے نور بلند ہوتا
وہ مدینے کے مکینوں کے گھروں میں چلا جاتا اور اس نور کا لطف یہ ہوتا، اتنی سفیدی ہوتی کہ لوگوں کے گھر انہیں سفید نظر آتے، ان کی دیواریں سفید نظر آتی، تو وہ وہاں سے دوڑتے مسجد کی طرف نہ جاتے بلکہ رحمت اللہ عالمین کے دروازے پر آتے۔ پہلے سوال کرتے، یا رسول اللہ آج یہ کیا کرامت ہو گئی، کیا معجزہ ہوا؟ تعجب کرتے کہ مالک ہمارے گھروں کے رنگ تو کسی اور کلر کے تھے، لیکن اب ایک نور ہمارے گھروں میں داخل ہوا ہے، اس نور سے اتنی اس کی روشنی ہے کہ ہماری دیواریں ہمیں سفید نظر آتی ہیں۔ تو مولا فرماتے مسجد نہ جاؤ، جاؤ بنت رسول اللہ میری بیٹی کی طرف جاؤ، گھر کی طرف جاؤ۔ تو لوگ جب آتے تو دیکھتے کہ بنت رسول اللہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، تو بی بی کے چہرے سے جو نور بلند ہو رہا ہے اس کا رنگ سفید ہے اور وہ پورے مدینے میں بکھر رہا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے یہ جو نور ہمارے گھر میں آ رہا ہے، جو روشنی آ رہی ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ رہا بلکہ بی بی کے چہرے سے جو نور بلند ہو رہا ہے وہ ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے، گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ تو پھر جب لوگ واپس چلے جاتے، پھر جب ظہر کا وقت ہوتا، نصف نہار ہوتا، تو بی بی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی عبادت کے لیے۔ جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تو بی بی کا چہرہ جو تھا وہ زرد ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی زرد چہرہ ہوتا تھا تو وہاں سے جو نور بلند ہوتا تھا اس کا رنگ بھی زرد ہوتا تھا۔ جو لوگوں کو گھروں میں داخل ہوتا تو حتیٰ کہ ان کے جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، جو ان کا خود اپنا لباس ہوتا تھا، وہ بھی ان کو زرد میل لگتا تھا، ان کے جو کپڑے تھے وہ زرد ہو جاتے تھے اس نور کی زردی کی وجہ سے۔ تو پھر وہ آتے وہی سوال کرتے نبی سے، یا رسول اللہ اب کیا ہو گیا؟ تعجب ہو گیا، ہمارے جو گھر میں کپڑے ہیں وہ بھی زرد ہو گئے ہیں، ہمارے چہرے جو ہیں وہ بھی ہمیں زرد نظر آتے ہیں۔ تو پھر رحمت اللہ عالمین اشارہ فرماتے بی بی کے گھر کی طرف، تو لوگ دیکھتے کہ بی بی مصلی عبادت پر اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور وہاں سے جو نور بلند ہو رہا ہے وہ نور جو ہے جو ان کے گھروں کی طرف جا رہا ہے وہ یہاں سے بلند ہو کر وہ ہمارے گھروں کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی وہ سمجھ جاتے یہ جو زرد رنگ، یہ جو زرد نور ہمارے گھروں تک پہنچا ہے وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ہے۔ پھر جب رات کا وقت ہوتا، جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا تو اس وقت بی بی کے چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی سرخ ہوتا تھا تو وہاں سے سرخ میل نور بلند ہوتا تھا، جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ان کی دیواریں جو تھی وہ سرخ ہو جاتی۔ تو مدینے والے پھر آتے رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اس وقت جو ہے وہ نور دیواریں ہماری سرخ ہو گئی ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ سرخ ہو گئے ہیں۔ تو پھر رحمت اللہ عالمین اشارہ کرتے بنت رسول اللہ کی طرف، جیسے ہی آتے تو دیکھتے کہ بی بی کے چہرے سے نور جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے، ان کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں، تو وہاں سے جو نور ہو رہا بلند ہو رہا ہے وہ سرخ رنگ کا نور تھا اور وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا اور اس نور کی برکت سے لوگوں کے گھر جو تھے وہ سرخ ہو جاتے۔ تو لوگ سمجھتے یہ جو نور ہمارے گھروں میں آ رہا ہے یہ بنت رسول اللہ کے چہرے کا نور ہے۔ تو امام نے پھر فرمایا کہ یہ نور ہمیشہ ہی اس طرح ظاہر ہوتا رہا حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو اس کے بعد یہ نور
بلند ہونا ختم ہو گیا۔ تو امام نے پھر فرمایا یہ ہر معصوم کی طرف سے منتقل ہوتا رہا، امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، حتیٰ کہ امام زمانہ تک۔ معصوم نے فرمایا یہ جو نور ہے یہ منتقل ہوتا رہا۔ والحمدللہ رب العالمین۔